کہ جب آپ کا وقت وصال آیا نا، میں آپ کے بالکل پاس بیٹھا تھا آخری لمحات میں، جناب صدیق اکبر نے مجھ سے حکم فرمایا کہ اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں، میرا وصال ہو جائے، تو جس مبارک برتن سے تو نے میرے نبی کو غسل دیا تھا، اسی مبارک برتن سے مجھے غسل دینا ہے۔ جن مبارک ہاتھوں سے تو نے نبی کو غسل دیا تھا، انہی مبارک ہاتھوں سے تو نے مجھے بھی غسل دینا ہے۔ تو اور میرے وصال کے بعد کفن اور غسل کے بعد مجھے حضور کے روضے کے باہر لے جانا اور عرض کرنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر یستاذن، یعنی یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ کا یار آپ کی بارگاہ میں آیا ہے اور آپ کے پاس لیٹنا چاہتا ہے، آپ کے پاس اندر آنے کی اجازت کا طلبگار ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا۔ حضرت مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو غسل دیا، کفن کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد جناب صدیق اکبر کی وصیت کے مطابق آپ کی میت کو صحابہ کرام نے اٹھایا اور اٹھا کے سیدھا سرکار کے روضہ پاک کے باہر لائے، اور اب مولا علی نے حسب وصیت سرکار کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا یار حاضر ہے، آپ کا یار صدیق اکبر حاضر ہے اور اندر آنے کی اجازت کا طلبگار ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور یہ عرضی کی، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ابھی میرے الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے، حضور کے روضے کا دروازہ کھل گیا۔ حکم بھی یہی تھا، اگر دروازہ خود ہی کھل جائے مجھے اندر دفنا دینا، اگر اندر سے اجازت نہ ہو تو بقی شریف کے قبرستان میں جا کے چاہے دفنا دینا۔ تو اب مولا علی فرما رہے ہیں میرے الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ میں نے جب یہ الفاظ کہے، جیسے یہ الفاظ میرے مکمل ہوئے سرکار کا دروازہ کھل گیا اور آواز کیا آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ یہ ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 22 جمادی ثانی شریف 13 ہجری کو آپ کا وصال شریف ہوا۔ 20 شریف کی رات کو مدینہ پاک میں مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کا خلافت کا زمانہ 2 سال 4 ماہ اس کی مدت ہے، اور آپ نے 63 سال کی عمر مبارک پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے، ان کے صدقے اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے، حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد